بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد حسیب۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے، جس شخص نے اپنے والدین سے اس نے سلوک کیا، اس کی دعا کے قبول ہونے کے بیان میں اسماعیل بن ابراہیم بن عقبہ نے کہا، مجھے نافع نے حضرت ابن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ جو لوگ تم سے پہلے گزر گئے ہیں، 3 آدمی چل رہے تھے، ان کو بارش نے آ لیا تو انہوں نے پہاڑ کی غار میں پناہ لی، تو غار کے منہ میں پہاڑ سے ایک بڑا پتھر گرا جس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ تو ان میں سے بعض نے بعض سے کہا، اپنے اعمال صالحہ دیکھو جو تم نے اللہ عز و جل کے لیے کیے ہیں، اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرو، شاید وہ اس کو کھول دے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، میرے والدین جو بہت بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور میں بکریاں چرا کر ان پر خرچ کرتا تھا، اور جب میں چراگاہ سے ان کے پاس بکریاں لاتا اور دودھ دھوتا تو اپنے بچوں سے قبل اپنے والدین کو دودھ پلانے سے ابتدا کرتا۔ ایک دن درخت سے میں بکریاں کو چراتا تھا، ایک دن درخت جن سے میں بکریوں کو چراتا تھا دور ہو گئے، یعنی دیر ہو گئی، اور میں شام کو دیر سے آیا اور میں نے والدین کو سوئے ہوئے پایا۔ میں نے دودھ دھویا جیسا کہ میں دودھ دھوتا تھا، اور میں دھویا ہوا دودھ لے کر آیا اور والدین کے سر کے پاس کھڑا رہا، اور میں نے ان کو نیند سے بیدار کرنے کو ناپسند سمجھا، اور یہ بھی ناپسند جانا کہ والدین سے قبل میں اپنے بچوں سے ابتدا کروں، اور بچے میرے قدموں کے پاس بھوک کی وجہ سے چیخ رہے تھے۔ میری اور والدین اور بچوں کی لگاتار یہی حالت رہی حتیٰ کہ فجر ہو گئی۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمارے لیے اس پتھر سے کچھ کھول دے، ہم اس سے آسمان دیکھ سکیں۔ تو اللہ عز و جل نے ان کے لیے کچھ راستہ کھول دیا حتیٰ کہ وہ اس سے آسمان دیکھتے تھے۔ دوسرے آدمی نے کہا، اے اللہ، میرے چچا کی بیٹی تھی جس سے میں بہت محبت کرتا تھا، جیسے لوگ اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہیں۔ چلیں مزید اس ویڈیو کو آگے دیکھتے ہیں۔ تو محبت کرتے ہیں، میں نے اس سے اس کا نفس طلب کیا، مراد جمع ہے، تو اس نے انکار کر دیا حتیٰ کہ میں اس کے پاس 100 دینار لے کر آؤں۔ تو میں نے کوشش کر کے 100 دینار جمع کیے اور وہ لے کر میں اپنے چچا کی بیٹی کے پاس آیا، اور جب میں ان کے دونوں پاؤں کے درمیان بیٹھا تو میری چچا کی بیٹی نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر، مہر کو نہ کھول، یہ بکارت سے کنایا ہے، مگر جس کا حق ہے، مراد نکاح سے یہ مہر کھولنا ہے۔ میں اس کے پاس سے کھڑا ہو گیا، حالانکہ وہ مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبوب تھی۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہم سے اس پتھر کو کھول دے۔ تو اللہ عز و جل نے ان کے لیے کچھ اور پتھر کھول دیا۔ اور تیسرے آدمی نے کہا، اے اللہ، میں نے ایک فرد 12 سیر چاول کے عوض ایک مزدور سے اجرت کروائی۔ جب اس نے کام پورا کر لیا تو اس مزدور نے کہا، میرا حق مجھے دے دو۔ میں نے اس کا حق اس کے سامنے پیش کر دیا، اس نے اس کو چھوڑ دیا اور اس سے اعراض کیا، اے اللہ،
میں متواتر ان کی کاشت کرتا رہا، حتیٰ کہ میں نے اس سے گائے اور ان کے چرانے والا خرید لیا۔ ایک دن وہ مزدور میرے پاس آیا اور کہا، اللہ سے ڈر، مجھ سے ظلم نہ کر اور مجھے میرا حق دے۔ میں نے کہا، یہ گائے اور چراوا وغیرہ سب کچھ لے جاؤ۔ مزدور نے کہا، اللہ سے ڈرو اور میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ میں نے مزدور سے کہا، میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ گائے اور چراوا پکڑو اور لے جاؤ، یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ اس نے وہ لیے اور چلا گیا۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ صرف تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو جو پتھر باقی ہے اس کو بھی ہٹا دے۔ تو اللہ عز و جل نے ان سے اس پتھر کو ہٹا دیا۔